محترم ناظرین، جس آیت کا میں نے تلاوت کیا شروع گفتگو میں، وہ سورہ مبارکہ ابراہیم علیہ السلام میں ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ارشاد ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، کیا باعث عبرت لوگ ہیں، کیا باعث عبرت لوگ ہیں کہ انہوں نے بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کر دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنے ہی لوگوں کو نابودی اور عذاب کے بٹھانے پہ انہوں نے ساکن کر دیا۔ وہ عذاب کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم یصلونہا، وہ جہنم ہے جہاں پر یہ لوگ ضرور پہنچ جائیں گے۔ وبئس القرار، اور یہ جہنم جو ہے یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ صحیفہ سجادیہ، یہ حضرت امام سجاد علیہ السلام میں وہاں پہ ایک مناجات ہے میرے مولا حضرت امام سید الساجدین علیہ السلام کا، کہ وہ فرماتے ہیں اس مناجات میں اپنے رب سے، وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ، جو لوگ ہم سے مودت کرتے ہیں، جو لوگ ہم سے عداوت کرتے ہیں اور ہم سے بغض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر قرآن میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان مبغضین میں یہ آیت نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مبغضین میں یہ آیت نازل فرمایا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلَّهُ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم یصلونہا وبئس القرار، کہ ایسے لوگ جو بخوبی جانتے ہیں یہاں پہ جائیں گے جہنم ہے۔ یہ نعمت الہی ہے، نعمت الہی کو اگر ہم اس کا کفران کر دیں ہم جہنمی بن جائیں گے، اس کے باوجود وہ کر لیتے ہیں۔ کتنی عبرت کی بات ہے، اور تاریخ بری ہے ان لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے، ان کے معجزات کو انہوں نے دیکھا، ان کے اخلاق حسنہ کو انہوں نے دیکھا، ان کے ہاتھوں سے معجزے دیکھے، لیکن تصدیق نہیں کیا۔ ان لوگوں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا پایا لیکن پھر بھی جھٹلایا، ٹھیک ہے، نعمت الہی کو کفر میں تبدیل کر دیا، جہنم، اپنی اختیار سے، نہ کہ انجانے میں، اپنے ہی اختیار سے، اپنے ہی چوائس سے، اپنے ہی آپشن سے، اپنے لیے بھی جہنم اختیار کیا، اپنے بچوں کے لیے بھی، جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہو سچ کا راستہ، وہ سچ کا راستہ حتماً اختیار کرے گا، نہیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے حق کا راستہ، لیکن وہ حق کے راستے سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم انہی لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ہر ہفتے کے دن آتے ہیں ادھر، ذلیل ہو کے چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنے اماموں کے اسلام ثابت نہیں کر سکتے۔ او بھائی، میں نے تو چیلنج دیا ہے نا کہ تم آ جاؤ اپنے ائمہ کا اسلام ثابت کرو، میں اپنا نام غلام یزید رکھوں گا، پھر میں آ جاؤں گا پاکستان، وہاں پہ مجھے تم ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یا مجھے افغانستان کہہ دو، افغانستان میں اپنی پیسے سے فلائٹ لے کے جاؤں گا۔ وہ ہے یہ بھائی آپ کے سامنے یا نہیں ہے؟ وہ اسی سے گھبراتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ان کا اپنے امام کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے۔ تو میرے محترم ناظرین، انہی لوگوں میں سے وہ تھے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہم السلام کی آپ نے اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ خوب بتایا، خوب سمجھایا، بار بار بتایا، اصرار کیا، اور فرمایا کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو ان کی اتباع کرنا، ان سے آگے بڑھو گے تو جہنمی، ان سے پیچھے رہو گے تو جہنمی، ان کے ساتھ رہو گے، ان کے تسلیم رہو گے، ان کے تابع رہو گے تو حتماً جنتی۔ یہ انہوں نے بار بار سنا، ابھی ان کے صحیح کتابوں میں موجود ہے، اور اب کہتے بھی ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان میں، ٹھیک ہے نا۔ الصلاۃ خیر من النوم سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بار بار کہتے ہیں، لیکن ہر بات مانیں گے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات جو ان کی انا سے ٹکرائے گی وہ نہیں مانیں گے۔
اور یہی وہ لوگ تھے میرے محترم ناظرین صحرائے کربلا میں، وہ بخوبی جانتے تھے کہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کون ہے، وہ بخوبی جانتے تھے، وہ بخوبی جانتے تھے یہ کون ہے، یہ بظاہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ نور چشم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ نور چشم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ آل ابا میں سے ہیں، یہ انہی ہیں، یہ وہی ہیں جن کے شان میں آئے تطہیر نازل ہوئی، سورہ انسان آئے دہر نازل ہوئی، حل عطا نازل ہوئی ہے، بخوبی جانتے تھے، اور بخوبی جانتے تھے کہ اگر ان کا قصور ہے تو ان کے، یہ تو جانتے تھے کہ ان کے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، 6 مہینے کے شہزادے کا کوئی قصور، یہ تو جانتے تھے، ہے کہ نہیں جانتے تھے؟ اور بھائی ہے کہ نہیں؟ تم کہتے ہو اگر صحابہ اگر غدیر میں اعلان کیا تھا تو صحابہ نے کیوں نہیں مانا بھائی؟ اور دنیا کی تاریخ بری پڑی ہے اسی بات سے کہ لوگ حق کو جانتے ہیں، حق جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ ان کے نمونے تم خود ہو مولوی حضرات، ان کے نمونے تم خود ہو، مولویوں کے خطبے سننے والے، اور ہمارے شیعہ بھائی یہی نمونہ نہیں ہے، ان کے مولوی آیت اللہ ادھر آ جاتے ہیں کہ ہم تقلید ثابت کریں گے، اور منہ کے کہا کے واپس چلے جاتے ہیں، پھر بھی اور سب کے سامنے سب کو پتہ ہے کہ یہ شخص شکست کھا چکا، پھر بھی کہتا ہے میں جیت گیا، اور پھر بھی اس کے ساتھی کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں نہیں تقلید ثابت ہے کہ نہیں؟ اور بھائی کتنے سالوں سے ہم نے چیلنج دیا کہ آؤ ولایت فقیہ ثابت کرو، ولایت فقیہ اصلا کفر ہے، ان میں سے ایک بھی آگے نہیں آتا، ایک بھی آگے نہیں آتا۔ اور انسان ہے ہی ایسی چیز، انسان عجیب مخلوق ہے، انسان کوئی ریشنل مخلوق نہیں ہے کہ اس کا ہر کام عقلائی ہے، اکثر انسان کے کام بیوقوفانہ ہیں۔ تو میرے مولا امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ، اللہ نے یہ کن میں نازل کیا؟ دشمنان آل محمد علیہ السلام۔ وَنِعْمَةُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ وَأَهْلُ بَيْتِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ بولیے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کیا؟ کیا مطلب؟ کہ ان کا امام اللہ کی نعمت محمد و آل محمد علیہ السلام، ان کو امامت سے ہٹا کر جبت و طاغوت کو رکھ دیا، اللہ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کیا۔ اہل بیت علیہم السلام اللہ کے نعمت، حبہم ایمان یدخل الجنہ وبغضہم کفر ونفاق یدخل النار۔ یہ تو متواتر اتنے احادیث اس مسئلے پر کہ بے شمار، اہل بیت علیہم السلام کی محبت ایمان، اہل بیت علیہم السلام کا بغض کفر اور نفاق ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی محبت ایمان ہے، یدخل الجنہ، انسان کو جہنم میں داخل کرا دیتا ہے، داخل کرا دیتا ہے، نہ کہ انسان اس سے داخل ہو جاتا ہے، انسان کو یہ حب خود انسان کو جنت میں داخل کرا دیتا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی محبت ایمان ہے، انسان کو جنت میں یہ داخل کرا دیتا ہے، اور ان کا بغض کفر و نفاق ہے، جہنم میں انسان کو داخل کرا دیتا ہے۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف